اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 162 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 162۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی، انسانوں کی لعنت، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گئے، انسان کی دعاؤں سے اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی دور ہو گئے، ان کی قسمت میں نہیں رہی۔ مزید اللہ کی ذات فرما رہی ہے خالدین فیہا، یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یخفف، اور نہیں تخفیف کی جائے گی، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا۔ جس عذاب میں وہ مبتلا رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب میں، اتنے ہی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی۔ جب اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آ گئی پھر ان کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی، ان کی توبہ کی کوئی مہلت نہیں ہے۔ توبہ کا وہی ٹائم ہے اس زندگی میں، اگر انہوں نے اپنے اس گناہ سے رجوع کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، اور جو کچھ چھپایا ہے حق کی بات، اللہ کی طرف سے آئی بات کو، اس کو انہوں نے ظاہر کر دیا اور اس پہ توبہ کی۔ لیکن جب ایک دفعہ اللہ کی پکڑ آ گئی، جہنم میں چلے گئے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ان سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کو پھر مہلت بھی نہیں دی جائے گی جب اللہ کی گرفت آ جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ، اور معبود ہے تمہارا، الہ ہے تمہارا، الہ واحد، وہ معبود ہے تمہارا ایک ہی۔ اللہ کی ذات معبود ہے اور معبود وہی ہے جو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت بھی ایسے کی جائے کہ انسان کے دل میں اس کی محبت بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو اور اس کا خوف بھی ہو کہ یہ کسی وقت بھی میرے ساتھ جو چاہے معاملات کر سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں الہ۔ تو ہم ایک اللہ کو الہ مانتے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اسی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، اور اسی کو ہی ہم اپنا کارساز مانتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے انسانو، تم سب کا معبود جو ہے وہ معبود ایک ہی ہے۔ لا الہ، نہیں کوئی الہ، الا ہو، مگر صرف وہی ذات۔ اللہ فرما رہی ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، محبت کے لائق نہیں، اور اس ہستی کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی عظمت تمہارے دلوں میں ہو۔ هو الرحمن الرحیم، وہ معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کی عظمت محبت تمہارے دلوں میں ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بڑی کریم ہستی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، اب یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں آیت الآیات، آیت قرآن کی آیت، الآیات نشانیاں، یہ اللہ کی نشانیوں کی آیات ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جس میں ایک جگہ پہ اللہ کی نشانیاں اکٹھی بیان کی گئی ہوں۔ مختلف جگہوں پہ اللہ کی مختلف نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں جو انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ہستی ہے، اس کائنات کو بنانے والی، اس کائنات کو چلانے والی، اور سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ان سارے کاموں میں۔ تو اس آیت میں اللہ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں کہ وہ الرحمن الرحیم، اور وہ الہ واحد، اکیلا معبود جو ہے ہمارا، وہ کون ہے؟ انا، بے شک، فی خلقن، پیدا کرنے میں، تخلیق کرنے میں، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو۔ اللہ وہ اللہ ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ الہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ یہ اللہ کی ایک اپنی نشانی اللہ کی ذات بیان فرما رہی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور اس نے
عدل بدل کیا ہے، اختلاف کیا ہے رات میں اور دن میں۔ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس نے ان کو ایک دوسرے کے پیچھے لگایا ہوا ہے، ان کو گردش میں رکھا ہوا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہی ذات ہے کہ جو کشتیوں کو چلاتی ہے پانیوں کے اوپر۔ یہ وہی ذات ہے، ایک سوئی کو آپ پانی کے اندر ڈالیں وہ ڈوب جاتی ہے، اور کتنا بڑے بڑے جہاز، بحری جہاز، بڑے بڑے کروز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر تیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ میرا رب جس کو چاہے اس کو تیراک دے اور جس کو چاہے اس کو ڈبو دے۔ جس راستے سے موسیٰ علیہ السلام گزرے، 6 لاکھ لوگ بنی اسرائیل کے وہاں سے گزر گئے، وہاں فرعونی غرق ہو گئے۔ یہ میرے رب کی منشا ہے، یہ اس معبود کی مرضی ہے۔ تو یہ دوسری نشانی اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جو زمین اور جو دن اور رات کا اختلاف ہے اس کا پیچھے آنا۔ اور تیسری نشانی میں اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ اس نے اس پانیوں کے اوپر بڑی بڑی کشتیاں چلا دیں، ما ینفع الناس، اور اس کشتیوں کے چلانے پہ انسان کے لیے نفع آور چیز بنا دیا اللہ کی ذات نے۔ یہ چوتھی نشانی ہے کہ یہ کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اوپر، اتنے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ تیر رہے ہوتے ہیں، جس سے انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ انسان سمندری شکار بھی کرتا ہے، مچھلیاں بھی پکڑتا ہے، سمندر سے خوراک بھی حاصل کرتا ہے، اور بڑے بڑے جتنے بھی سمندری سامان ہوتے ہیں وہ آج بھی سمندر کے ذریعے سے دنیا میں ایک کونے سے دوسرے کونے پہ پہنچتے ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ ہوائی جہاز ہیں وہ بالکل محدود سا سامان لا سکتے ہیں، جو بڑے بڑے سامان ہیں بہت زیادہ سامان مقدار میں وہ سب کے سب یہ لاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے منافع والی چیز ہے، انسان اس پہ بھی غور کرے۔ یہ اللہ کی چوتھی نشانی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے کہ جس نے اتارا ہے آسمانوں سے پانی کو۔ یہ اللہ کی ذات اپنی پانچویں نشانی بتا رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو آسمان سے پانی اتار سکے، جو بارش کا پانی ہمیں دے سکے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پانی اتارا یہ اس کی مہربانی ہے۔ اگلی نشانی اللہ کی ذات بتا رہی ہے، چھٹی نشانی، کہ اس پانی کے ذریعے سے، پانی کو اللہ نے سبب بنایا اس مردہ زمین کو زندہ کرنے کے لیے۔ بالکل بنجر ویران زمین پڑی ہوتی ہے، اس بنجر زمین میں جب بارش کا پانی پڑتا ہے اس سے فصلیں اگتی ہیں، اس سے درخت اگتے ہیں، اس سے پھل اگتے ہیں، اس سے طرح طرح کے بیل بوٹے اگتے ہیں، اس سے طرح طرح کے خوبصورت خوبصورت قسم کے پھول اگتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ اگانا۔ یہ پانی، یہ زمین، یہ اسباب ہے، اصل کرنے والی کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ ساتویں نشانی اپنے بتا رہے ہیں کہ اس نے پھیلا دیا، وبث، اور پھیلا دیا اس نے، فیہا، اس میں، اس زمین میں، من کل دابۃ، ہر ایک جاندار، دابہ کہتے ہیں جاندار چیز کو، خواہ وہ کو بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ایک جراثیم یا ایک وائرس ہو، جو کچھ بھی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں، جس کے اندر جان ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اس زمین کے اندر ہم نے جانداروں کو، جس میں انسان بھی شامل ہے، چرند پرند، ہر چیز، سمندری مخلوقات، سب کچھ اللہ کی ذات نے اس زمین میں پھیلا دیا۔ یہ بھی میرے رب کی قدرت ہے۔ ہر مخلوق کو پیدا کرنے والی میری اللہ کی ذات ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں۔ اس کی زندگی، اس کا رزق، اس کا ٹھکانہ، ہر چیز اللہ جانتی ہے، اور جو رزق اس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی ذات وہی پہنچاتی ہے۔ جس کو گھاس چاہیے اس کو گھاس ملتا ہے، جس کو گوشت چاہیے اس کو گوشت ملتا ہے، جس کو جو چیز چاہیے وہ ملتی ہے۔ اور آگے ہم پڑھیں گے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جانور اپنا رزق اپنی پیٹھ پہ لاد کے پھر نہیں رہے ہوتے، اللہ کی ذات ان کو پہنچاتی ہے۔ انسان تو اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا، میرے پاس پیسے کم ہو گئے، میرا بینک بیلنس کم ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے پاس نوکری نہیں ہوگی، میرے پاس کیا ہوگا۔ اللہ کی ذات کہتی میں سب کچھ دے رہا ہوں۔ تو یہ زمین میں ان سب چیزوں کا پھیلانا اور ان کو وہ انوائرمنٹ دینا، وہ سہولت دینا کہ جس میں وہ پھلیں اور پھولیں جس طرح کی ان کو چاہیے ہوتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی اللہ کی ذات ان کو عطا کرتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے اس مخلوق کو پھیلا دیا۔ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ، ریاحی والسحاب، اور گردش کرتی ہیں، گردش کرنے والی ہم نے بنا دی ہیں ہوائیں، والسحاب، اور بادلوں کے لیے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے ہوائیں ہیں گردش کرنے والی، کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، اور ہر چلنے والی ہوا جس سمت سے چلتی ہے اس کے اپنے اثرات، اس کی اپنی تاثیر اور اس کی اپنی
خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ کی ذات کہتی ہے یہ بھی ہم نے بنایا، اور پھر اس کو ہم نے حکم دیا ان ہواؤں کو، والسحاب، کہ وہ بادلوں کو، مسخر بین السماء، وہ بادلوں کو لیے اڑتی ہیں، اور اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ مسخر کر دیا ہم نے ان بادلوں کو بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے نیچے۔ یہ اللہ کی 8ویں نشانی ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ جو بادل ہیں ان کو ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا۔ جو بھی چیز ہو وہ زمین کی طرف آتی ہے، زمین کے اوپر گرتی آ کے، یہ اللہ کی ذات نے زمین کے اندر کشش ثقل کا ایک فنامنا رکھا ہوا ہے، اور اگر ہلکی چیز ہوگی تو وہ آسمان کی طرف اوپر 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 اٹھتی جائے گی۔ لیکن اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ میری قدرت ہے کہ میں نے ان بادلوں کو، نہ میں ان کو زمین پہ آنے دیتا ہوں اور نہ میں ان کو اوپر آسمان پہ جانے دیتا ہوں، ان کو میں نے بیچ میں ہوا کے ساتھ مسخر کر دی، ان کو یہاں پہ معلق کر دیا، نہ یہ ہلکا ہو کے اوپر اٹھتے ہیں اور نہ یہ بھاری ہو کے نیچے آتے ہیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی بادلوں کے اندر بارش ہوتی ہے، کتنی بعض دفعہ منوں ٹنوں کے حساب سے بارش پانی کا نکلتا ہے بادلوں سے، لیکن بادل اسی جگہ معلق ہوتا ہے، اگر اس کے اندر بارش نہیں ہوتی تب بھی وہ وہیں پہ معلق ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات فرما رہی یہ میری قدرت ہے، میں چاہوں جیسے کروں، ضروری نہیں کہ ہر چیز زمین پہ آئے اور ہر چیز جو ہے وہ بہت اوپر 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 اٹھتی چلی جائے اگر وہ ہلکی ہو تو۔ لآیاتن، یہ نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی، ہم نے اس آیت کے اندر 8 بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس آیت الآیات کے اندر، جو اللہ کی ذات نے اپنی فطرت کی نشانیاں، اپنے قدرت کی نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں۔ لیکن ان سے فائدہ کون لے گا؟ سمجھے کون؟ لآیۃ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے ہے جو عقل رکھتی ہے، عقل مند قوم ہے۔ اللہ کے ہاں عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جس کے دنیا کے ہر عمل کی اس کو نظر آخرت پہ ہوتی ہے، کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، میں یہ کام سوچ رہا ہوں، میں یہ عبادت کر رہا ہوں، یہ میرا صلہ میرا رب دینے والا ہے۔ ہر چیز پہ وہ یہ سوچتا ہے۔ وہ وقتی لوگوں کی خوشی کے لیے، اپنے نفس کی خوشی کے لیے یا شیطان کی خوشی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنے دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جتنی عبادات ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، وہ ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے آخرت میں اس کا صلہ دے گا۔ دنیا میں کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا، دنیا میں اس میرے کام کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا رب اس کا صلہ دے گا۔ تو یہ وہ لوگ اللہ کے ہاں عقل والے ہوتے ہیں جن کی نظر اپنے ہر عمل کی آخرت میں صلہ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ ساری وہ نشانیاں ہیں جو مخلوق کے بس کی بات نہیں، یہ خالق کے بس کی بات ہے، اور ایک ہی خالق ہے جس نے یہ ساری نشانیاں، اور آگے جیسے تفصیل آتی جائے گی اس طرح کی نشانیاں انسان کو ملتی جائیں گی۔ یہ میرا رب کرنے والا ہے، میرا اللہ کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں۔ تو جو رب یہ سارے کام کر رہا ہے، جس نے یہ ساری اتنی بڑی بڑی نشانیاں، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، تو کیا وہ عبادت کے لائق ہے یا اور کوئی عبادت کے لائق ہے؟ کیا بت یا انسان یا کوئی اور چیز، کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر عبادت کے لائق ہے؟ نہیں، پیغمبروں نے بھی یہی سبق دیا، اسے ایک رب کی عبادت کرو، یہ ساری خصوصیات اسی کی ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔